على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں احکام اور مسائل سے متعلق احادیث ذکر کی گئی ہیں، ہم تفصیل کے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک وہ معلومات پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں. ایک مسلمان کے لیے کامیابی اور نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پیروکار بنے. قرآن و سنت کو سمجھے اور عمل کیے بغیر نہ ہمارا ایمان درست ہو سکتا ہے، نہ ہمارے اعمال ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایمان اور عمل دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث محفوظ حالت میں ہم تک پہنچی، تاکہ آج اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی تردد نہیں ہوگا. ورنہ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہو اور آپ کے اقوال فرامین کو محفوظ نہ کیا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسوہ ہوں اور مختلف شہروں اور علاقوں اور ممالک کے رہنے والے ان پر عمل کرنا چاہیں نہ کر سکتے ہوں تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی، کیونکہ وہ نبی کو فالو نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ اس طرح سے فرمایا، آج اگر کوئی شخص افریقہ کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، عرب ممالک کا یا کہیں کا رہنے والا ہو، کہیں بیٹھ کر سنت کے مطابق وضو کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوبست فرما دیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ وضو کر سکتا ہے. کوئی نماز پڑھنا چاہے آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا، چاہے کوئی آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ نبی کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے تو میں کیسے آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے طریقے کو محفوظ فرما دیا اور وہ محفوظ حدیثوں کی کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اور محدثین کرام نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ ایسے رولز اور ریگولیشن، ایسے اصول بنائے جن کی بنیاد پر کہیں کا رہنے والا اس شعبے کا ماہر تھوڑی سی دیر میں بتا دے گا کسی بھی بات کو دیکھ کر کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ ہے تو کس لیول اور کس درجے کی ہے، بہت اتھینٹک ہے یا بہت صحیح ہے یا اس سے کم درجے کی یا اس سے کم درجے کی، تاکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بلکہ وہ جو پہنچانے والے لوگ اور اس کی سند ہے اس کے مطابق بھی بات کی جا سکتی ہے. الحمدللہ یہ شرف ہمیں جو ملا ہے، یہ سعادت کہ اپنے نبی کی ساری چیزیں ریکارڈڈ حالت میں موجود ہیں. کوئی ہم سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا مذہبی، سیاسی، سماجی کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جس کی پوری زندگی اس طرح ریکارڈ کی گئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں بنے گی. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی بھی جگہ عمل کرنا چاہے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو پرابلم نہ ہو. اس لیے کامیابی اس آدمی کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے. یہ نہیں ہے کہ صحابہ نماز کچھ اور طریقے سے پڑھتے تھے ہم چھوڑ دیں اس کو، یا صحابہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے ہم 3 وقت پڑھنا شروع کر دیں. ایسے نہیں ہے. جو کامیابی ان کے لیے تھی وہی ہمارے لیے بھی ہے، جو طریقہ ان کے لیے تھا وہی ہمارے لیے بھی ہے. ہدایت کی ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں. دین کے اندر ہمارا جو کام ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہم دین کو اپنی طرف سے انویٹ نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے.
کہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بنا دیں، زیادہ کر دیں یا کم کر دیں، دونوں صورتوں میں وہ غلط ہو جائے گا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، آپ 6 نہیں کر سکتے، اور 5 نمازوں کی جگہ آپ 4 بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں بتایا گیا طریقہ، اسی طریقے سے ایگزیکٹلی عمل کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے قربانی کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس پر عمل کیا، عمل کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیے، جب آپ نے حج کیا تو حج کے موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر بھیجا تھا یمن کی مارکیٹ، تاکہ وہاں سے اونٹ خرید کر لائے، اور آپ کے لیے 100 اونٹ لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جب آپ جمرہ پر کنکری مار دیے اور اس کے بعد جب قربانی کی باری آئی تو اس میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اینیمل کے ساتھ شاید مناسب نہیں ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ، اور نبی سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور مشفق و مہربان نہیں ہو سکتا مخلوق میں، اور نبی سے بڑھ کر حیوانات اور جانوروں کے حقوق کو کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے جانور پر تو اس کی جیسے صلاحیت ہے اس سے زیادہ وزن رکھنے پر منع کر دیا، یعنی بوجھ اتنا ہی رکھو اس پر جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکے اور چل سکے۔ جانور رکھو تو اس کو کھلانے پلانے کا انتظام کرو۔ دین تو اتنا مشفق و مہربان ہمیں سبق دیتا ہے کہ بلی کے ذریعے سے اگر اس پر ظلم کیا جائے گا، ایک معمولی کیٹ وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کو رکھے باندھ کر، نہ کھانے دے رہے ہیں نہ پینے دے رہے ہیں، تو اس کا حشر اس ظلم کرنے والے پر قیامت کے دن سخت ہوگا۔ تو جو دین اتنی زیادہ حفاظت کر رہا ہے اینیملز رائٹ کی، اس میں کوئی ظلم و ستم کا فیصلہ یا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ عین حکمت اور شریعت کے مطابق آپ نے کیا، اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، چونکہ 100 لائے گئے تھے، تو باقی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے۔ حضرت علی کی حیثیت بالکل ایسے ہی تھی جیسے گھر کے ایک فرد کی ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی 37 وہ اپنے ہاتھ سے ذبح انہوں نے کیا۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو کچھ جانوروں کے ساتھ اس کی رسی یا اس کا کجاوا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی خیرات کر دی گئی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی کھال وغیرہ بیچ کر اپنے لیے نہیں استعمال کر سکتا، یہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، لیکن آپ کے لیے اگر خود استعمال کرنا چاہتے ہیں کھال وہ تو ٹھیک ہے، مگر فروخت کر کے اس کے پیسے اپنے لیے استعمال کریں یہ غلط، یہ جائز نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح جو قصائی ہوتا ہے، جو بچر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جو ہے مزدوری کے بدلے میں کہتے ہیں کہ کچھ گوشت میں دے دوں گا، مثلا تم بکرا ذبح کر دو، 2 کلو گوشت میں تم کو دیتا ہوں، یہ تمہاری ویجز ہے یا پیمنٹ ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، اس کو الگ سے دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو مغربی ممالک میں ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، وہاں جو سلاٹر ہاؤس میں قربانی دی جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ قربانی کے علاوہ اس کی جو کھال ہے اس کا پیسہ بھی ایکسٹرا خیرات کریں، کیونکہ عام طور پہ سلاٹر ہاؤس والے وہ کھال آپ کو نہیں دیتے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کا پیسہ چاہے آپ جو بھی تخمینہ لگا لیں، $5 $6 جو بھی ہوتا ہے، اس کو وہ خیرات میں دے دیں، کیونکہ وہاں پر بھی عام طور پہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کی کھال وہی رکھ رہا ہے، پھر اس کو وہ سیل کر دیتے ہیں اور سیل کر کے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، جبکہ قربانی کی کھال وغیرہ اگر آپ بیچیں گے تو وہ غریبوں کا حق ہے، انہی کو دینا چاہیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نے کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے قربانی اور اس سے متعلقہ امور کی کافی تفصیل آپ کو بتائی۔ ایک مسلمان کے لیے کامیابی اور نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پیروکار بنے۔ قرآن و سنت کو سمجھے اور عمل کیے بغیر نہ ہمارا ایمان درست ہو سکتا ہے، نہ ہمارے اعمال ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایمان اور عمل دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث محفوظ حالت میں ہم تک پہنچی، تاکہ آج اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی تردد نہیں ہوگا، ورنہ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہو اور آپ کے اقوال فرامین کو محفوظ نہ کیا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسوہ ہوں اور مختلف شہروں اور علاقوں اور ممالک کے رہنے والے ان پر عمل کرنا چاہیں نہ کر سکتے ہوں تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی، کیونکہ وہ نبی کو فالو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ اس طرح سے فرمایا، آج اگر کوئی شخص افریقہ کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، عرب ممالک کا یا کہیں کا رہنے والا ہو، کہیں بیٹھ کر سنت کے مطابق وضو کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوبست فرما دیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ وضو کر سکتا ہے۔ کوئی نماز پڑھنا چاہے آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا، چاہے کوئی آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ نبی کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے تو میں کیسے آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے طریقے کو محفوظ فرما دیا، اور وہ محفوظ حدیثوں کی کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور محدثین کرام نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ ایسے رولز اور ریگولیشن، ایسے اصول بنائے جن کی بنیاد پر کہیں کا رہنے والا اس شعبے کا ماہر تھوڑی سی دیر میں بتا دے گا کسی بھی بات کو دیکھ کر کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ ہے تو کس لیول اور کس درجے کی ہے، بہت اتھینٹک ہے یا بہت صحیح ہے یا اس سے کم درجے کی یا اس سے کم درجے کی، تاکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بلکہ وہ جو پہنچانے والے لوگ اور اس کی سند ہے اس کے مطابق بھی بات کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ یہ شرف ہمیں جو ملا ہے، یہ سعادت کہ اپنے نبی کی ساری چیزیں ریکارڈڈ حالت میں موجود ہیں، کوئی ہم سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا مذہبی، سیاسی، سماجی کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جس کی پوری زندگی اس طرح ریکارڈ کی گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں بنے گی، اس لیے اگر کوئی آدمی کسی بھی جگہ عمل کرنا چاہے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو پرابلم نہ ہو۔ اس لیے کامیابی اس آدمی کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ نماز کچھ اور طریقے سے پڑھتے تھے ہم چھوڑ دیں اس کو، یا صحابہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے ہم 3 وقت پڑھنا شروع کر دیں، ایسے نہیں ہے۔ جو کامیابی ان کے لیے تھی وہی ہمارے لیے بھی ہے، جو طریقہ ان کے لیے تھا وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ ہدایت کی ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ دین کے اندر ہمارا جو کام ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم دین کو اپنی طرف سے انویٹ نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، کہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بنا دیں، زیادہ کر دیں یا کم کر دیں، دونوں صورتوں میں وہ غلط ہو جائے گا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، آپ 6 نہیں کر سکتے، اور 5 نمازوں کی جگہ آپ 4 بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں بتایا گیا طریقہ اسی طریقے سے ایگزیکٹلی عمل کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے قربانی کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس پر عمل کیا، عمل کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیے، جب آپ نے حج کیا تو حج کے موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر بھیجا تھا یمن کی مارکیٹ، تاکہ وہاں سے اونٹ خرید کر لائے، اور آپ کے لیے 100 اونٹ لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جب آپ جمرہ پر کنکری مار دیے اور اس کے بعد جب قربانی کی باری آئی تو اس میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اینیمل کے ساتھ شاید مناسب نہیں ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ، اور نبی سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور مشفق و مہربان نہیں ہو سکتا مخلوق میں۔ اور اس کے بعد ہم ایک نیا چیپٹر اب اس وقت شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ عقیقے سے متعلق ہے۔
لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اگر قربانی کے بارے میں کوئی بات رہ گئی ہو، سوال وغیرہ، تو پہلے کر لیا جائے تاکہ نیا چیپٹر اس کے بعد ہم شروع کر سکیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، جسے وعلیکم۔ صاحب مال آدمی ہے اس کو جائز ہے قربانی کرنے کا، اگر صاحب مال عورت ہے آدمی نہیں ہے تو قربانی کا کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ چیز ہوگی کہ بیوی مالدار اور شوہر غریب، تو اگر تو کہیں ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ بیوی کے پاس پیسہ ہے اور شوہر کے پاس نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ بیوی اس کو دے دے تاکہ قربانی تو ہو سکے۔ مسئلے کے اعتبار سے اگر شوہر غریب ہے اس پر قربانی تو نہیں ہوگی، مگر یہ ہے کہ اگر بیوی کے پاس پیسہ ہے تو گھر کے اندر ہی قربانی ہو رہی ہے، بیوی کو اتنا کرنا چاہیے کہ وہ قربانی میں شوہر کے ساتھ کم سے کم حصہ لے اور اس کی مدد کرے، یہ قرض نہیں سمجھا جائے گا۔ السلام علیکم وعلیکم شیخ، اگر گائے قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد اس میں سے بچہ نکل گیا تو کیا کریں گے؟ اگر کوئی قربانی دے اور اس کے اندر وہ جیسے حاملہ تھی، مطلب ہے کہ وہ گابن جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچہ نکلا تو کیا کریں گے؟ تو دیکھا جائے گا بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر اندر بچہ ہے زندہ تو فوری اس کو بھی ذبح کر دیں گے، اور اگر بچہ ماں کو ذبح کرنے کے ساتھ ہی وہ بھی مر گیا تو شرعی اعتبار سے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امی، حدیث ہے مشہور کہ اگر آپ ماں کو جب ذبح کیے ہیں بسم اللہ کر کے تو وہی اس کے اندر جو بچہ ہے اس کا بھی ذبیحے کے ایکول سمجھا جائے گا۔ اب کسی کی طبیعت مانتی ہے تو وہ کھا لے، نہیں مانتی تو نہ کھائے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے یہ بڑا کلیئر ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، قربانی کے لیے جانور کا دانتا ہوا ہونا چاہیے یا غیر دانتا ہوا جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جانور کی عمر کے بارے میں یہ سوال ہے کہ قربانی کے لیے جانور کی عمر کتنی ہو، دانت والا ہو یا بے دانتا ہو۔ اصل میں قربانی کے جانور یا عام جانوروں کی جو عمر کا مسئلہ ہے یہ بالکل کنفرم ہے کہ عمر والا ہونا چاہیے، اس کے بغیر دی نہیں جا سکتی، مگر دانت کے دیکھنے میں جس آدمی کو تجربہ نہ ہو اس کو تو دکھائی دے گا کہ چھوٹے بچے کے بھی تو دانت ہیں، تو وہ کون سا دانت ہے کیسے دیکھے گا؟ تو جب تک آدمی کو ایکسپیرینس نہ ہو وہ دانت تو ہر چھوٹے بچے میں بھی کچھ نہ کچھ دکھائی دیں گے۔ اس لیے ہم نے جیسے اس سے پہلے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، اگر آپ جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو عمر والی ہے پراپر، جس کو 1 سال کا بکرا ہے تو 1 سال سے کم اس کو ذبح نہ کرو، آپ نے ذبح کرنے سے اس سے منع فرمایا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا اگر لیم ہے مثلاً اور وہ 6 مہینے کے اوپر ہے اور دیکھنے میں بڑا تندرست توانا لگ رہا ہے جیسے 1 سال والا ہے، اس کی بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ قربانی ہے، اس کو ڈاؤٹ فل جگہوں سے بچانا چاہیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ کم سے کم 1 سال کا ہو تو 1 سال سے چھوٹا جانور نہ خریدیں۔ کیا قصاب کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ قصاب جس نے یہ کام کیا، بوٹیاں بنائی، آپ کا ساتھ دیا، اگر آپ اس کو بطور ہدیے کے دیتے ہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بطور مزدوری کے دے رہے ہیں پھر یہ جائز نہیں ہے کہ قصاب ہو یا کوئی بطور مزدوری کے کوئی چیز قربانی کے جانور کی نہیں دی جا سکتی۔ بطور ہدیہ جیسے آپ پڑوسیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، ایسے ہی قصاب کو بھی تھوڑا سا گوشت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں، مگر فیس اس کی جو بھی ہے الگ سے پیمنٹ کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہو تو وہ اپنے طرف سے قربانی کریں گی تو پورے خاندان کے نام پر ہو جائیں گی، یا پھر وہ شوہر کو پیسے دے یا وہ قربانی کریں گا تو پورے خاندان کے نام سے ہو جائیں گی؟ دیکھیے عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیوی اگر مالدار ہے، شوہر کو تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ قربانی کی اس کے اندر استطاعت ہو، اتنا تو پیسے والا ہونا چاہیے، ورنہ دونوں کے اندر نبھاؤ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میاں بیوی کا جہاں تک تعلق ہے، بیوی جو ہے ذمہ دار ہے، اور بیوی اگر دینا چاہے تو شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن شوہر ظلم اور زیادتی کر کے اس کی چھیننا چاہے یا وہ کہے کہ نہیں مجھے دے دو، اگر وہ دینا نہیں چاہتی تو آپ لے نہیں سکتے، یہ اس کا مال ہے، اس کی مرضی ہے، آپ کو چاہے تو دے دے، چاہے تو قرض کے طور پر دے، چاہے تو ہدیے کے طور پر دے، چاہے آپس میں زندگی گزارنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ سے دے دے، یہ ٹوٹل بیوی کے اوپر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، جیسے کہ قربانی کے وقت کوئی فوٹو نکالتے یا شوٹنگ کرتے قربانی کی، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں نا ماشاء اللہ کہ قربانی اگر عبادت ہے اور عبادت کی انجام دہی میں شوٹنگ ہو رہی ہے کہ کیسے آپ جانور کو لا رہے ہیں، کیسے اس کو لٹا رہے ہیں، کیسے اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب، اور آج کل بہت سارے ویڈیو ایسے لوگ بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ عبادت سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ تو عبادت ایسے نہیں ہوتی میرے بھائی،
عبادت کریں خلوص کے ساتھ، عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ قربانی اللہ کے پاس قبول بھی ہو سکتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ قربانی وغیرہ یا کوئی بھی عبادت ہو اس میں خلوص باقی رہے، اس میں کوئی غیر سنجیدہ کام یا کوئی غیر سنجیدہ حرکت نہ ہونے پائے۔ السلام علیکم وعلیکم شیخ، آپ نے تھوڑا دیر پہلے جواب دیا کہ خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی قربانی، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تو یہ خصی کرنا ایک عیب ہے، اور جو بہت بڑا عیب ہے اس کی وجہ سے قربانی ہوئے گی نہیں اس کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو خصی کرنے سے جو ہے عیب پیدا ہوتا ہے، یہ عیب نہیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں، اس کے لیے باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا جانور تلاش کیا جائے۔ تو یہ جانور کے اندر خاص طور پر قصائی وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں، میٹ کا کاروبار کرنے والے، ان کے حساب سے یہ بیوٹی ہے اس کی، یہ عیب نہیں ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، بے شک اس کے ایک حصم کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ اس کے لیے پیمنٹ کر کے کرواتے ہیں تاکہ جانور زیادہ تندرست رہے، تنو من رہے، اور اس کے لیے ہیلتھی میٹ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام۔ ہمارے کچھ بھائی مزاروں پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا صحیح نہیں، حرام ہے، جیسا کہ شاید میں کہا گیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ اس سوال کا انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ایک باب مستقل آ رہا ہے، نظر و نیاز وغیرہ کے اسلامی آداب کیا ہیں، تو اس وقت ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کے لیے اگر کریں، اللہ کے راستے میں کریں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن آپ نیاز کسی اور کے نام کی آپ دلا رہے ہیں، کسی اور کے لیے دلا رہے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ بہرحال اس مسئلے پر تفصیل سے ہم انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ یہاں چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من